مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی، ساری ضروریات پانی کی، مچھلی کی پانی میں۔ اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے۔ اعمال مسجد کے اعمال، تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، ایمان کے حلقے، خدمت کے حلقے۔ آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے۔ فرمائے جس جہاں عذاب آئے گا، اللہ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت سے عذاب کو ہٹا لیں گے۔ 300 آدمی، 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا۔ ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کے مسجدوں سے باہر سو۔ اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا، 300 جماعتوں کو۔ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے، ان کو عذاب سے بچائیں گے۔ میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006 میں، میں بھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا۔ ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والی جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے، ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے۔ میں باغ میں گیا بھائی جنیدر میں، 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں، پورا باغ زمین میں تھا، 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے، سفر کی دعا ہے۔ مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی، جس سے پوچھو سبحان الذی سخر لنا، یہ تو سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے، عرب پڑھتے ہیں، اس میں ایک بیچ میں دعا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض۔ اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر میرا ساتھی بن جا، اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا۔ کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے، اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے میرے پیارو۔ اللہم انت الصاحب السفر خلیفۃ فی الارض۔ تو میرے پیارو ہم اپنا ماحول بدلیں۔ اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس، دنیا، دال سے دنیا کی محبت، شیطان کی دوستی، دعوت چھٹی، میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا، اور نفس کی عبادت میں آگے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں، نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، اس کو سائنس پروف کر رہی ہے۔ 5 چیزوں سے نفس بگڑتا ہے، وہ بنتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، نفس لوامہ، کبھی ادھر پھتکا کبھی ادھر پھتکا، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ میں نے، وقار یونس نے، شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے، ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیوڈ کے، 87 اس وقت ایج تھی، مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا۔ میں کہا ان کی بات دیکھنا، وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں، یہ 3 گواہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لینا، 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا ہے۔ کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا، اور جب میں ان سے ملنے گیا میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا، میں سو لیا، نماز سے فریش ہو گئے۔ ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں، ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں، ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں۔ اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں۔ میرے پیارو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تھا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کے یہاں ایک گدھے پہ، بھائی عارف نے نشے میں تھے، انہوں نے بھنگ پی تھی، انہوں نے گدھے کو اندر بلایا، مجھے باہر کھڑے رکھا۔ اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر، -5 ڈگری فahrenheit۔ اب عارف بھائی نشے میں تھے، انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا، پاستا کھلایا، چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی۔ اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی، سعید انور باہر کھڑا ہے، گدھا اندر۔ اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر، باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے، سعید انور نیچے پڑا تھا۔ انہوں نے اٹھایا، بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی، بھائی میں تو مر گیا ہوں، یہ چھرے لائے مارے، میں کہاں سے اٹھ، میں تو مر۔ ہم نے روح کو، یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا، اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے۔ اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا۔ اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ، گھوڑا ہے عربی نسل کا، اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی۔ گھوڑا یوں کرتا روح نیچے گر جاتی ہے۔ صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے، نفس پیر رکھ دیتا، کوئی ضرورت نہیں، سو جا، آفس جانا ہے۔ کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے، وہ نوکری سے نکال دے گا، پھر تجھے رزق کون دے گا؟ تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا؟ تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی، اللہ سے تھوڑی پلتا ہے۔ نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے، کسی کی بیٹی ہے، نفس کا درد جیسی کی دیکھ اس کو، کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ جناب کیوں کہ روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا، بھوکا مارا ہے بیچارہ، اب روح کو اٹھا رہا ہے۔ یہ کیسے اٹھے؟ روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا۔ نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے، نفس 5۔ ایک کھانا کھانے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن۔ اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کن، پکوڑے اندر، سموسے اندر، جلیبی اندر، گلاب جامن اندر، لڈو اندر، اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا گھس گیا۔ ایک کھانے کے لیے، یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے،
ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر، اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں، اور حج عمرے پہ جائیں اٹیک باتھ روم، اٹیک باتھ روم، 100 آدمی اٹیک کر رہے ہیں باتھ روم۔ یہ کھانوں کا، ورنہ میرے پیارو صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا، 3 دفعہ، کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا 5 دفعہ دن میں، بتاؤ بھائی، 1 دفعہ کھانا کھایا۔ یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا، امریکن وائٹ، بلینر کا بیٹا، میرا دوست ہے، کراچی میں رہتا ہے، عالم ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے۔ کہ میں نے جو سب سے اچھی چیز کی، اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی۔ یہ پیٹ جو ہے نا، اس کو 10 کی عادت ڈال دو 2 کی، آہستہ آہستہ۔ یہ نیند اور بھوک ایسی ہے، اس کو 15 گھنٹے دے دو، 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری، جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے۔ لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں۔ نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ میں، پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے، گند باہر نکالتے تھے، اب باہر کھاتے ہیں، سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں۔ سارا کچھ الٹا ہو گیا۔ میرے پیارو کھانے کو سادہ کریں، اس لیے کہا روزہ کیوں دیا؟ تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے۔ روزے سے تقویٰ آتا ہے، ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا، ہم ڈکار مار کے سینہ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے، ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے، چکر آ رہے ہوتے۔ سارا کچھ الٹا۔ بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا۔ میرے پیارو گزارش کر رہا ہوں، اس کھانے کو سادہ کر لو۔ وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں۔ اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو، کپڑا، یار ذرا کپڑے، شادی میں جا رہا ہوں نا، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا، اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا، نہیں، نیا کپڑا بناؤ۔ کپڑے میں لگے کپڑا، کپڑے سے۔ میں پنجاب سے ہوں نا، پنجاب میں کلف لگاتے، کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے اکڑ آتی ہے، اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتی ہے۔ فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں، لمبے پہنچے، چھوٹے پہنچے۔ اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچا رکھتے تھے، فیشن ہی ختم کر دیا۔ اسلام فیشن کا نام نہیں ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے؟ ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے مکان کو سادہ کریں۔ ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے۔ آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے، بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ۔ ایک صحابی نے اپنی چھت اونچی کی، اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا، سارا گھر جا کے گرا دیا۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ۔ آج تعلیم پہ مال خرچ نہیں ہو رہا، سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی؟ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں؟ 9ویں ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ ہم چاہتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپیٹ پہ ہو، ایران کے کارپیٹ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹ کب آئی؟ 9ویں ہجری میں۔